منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب الفاتحة قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قارشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ماہ رمضان کا 10واں روزہ اور عصر کی نماز ادا کر کے مدنی مذاکرے میں آواز نہیں آ رہی، باہر آواز نہیں آ رہی. مدین باہر آواز نہیں آ رہی، باہر کے اسپیکر ذرا سیٹ کر دیں. آواز آئی؟ ماشاء اللہ. جو اسلام بھائی آگے آ رہے ہیں، روزانہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہیں اپنی جگہ پر صف میں کالی پٹی پر رہیں، ورنہ مغرب کی صفیں بنانے میں پھر آزمائش ہو سکتی ہے. آگے بھی یہ میرا خیال ہے شاید اتنے قریب قریب جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو صف کیسے بنے گی؟ اچھا، ایک شاگرد اپنے استاد سے کہتا ہے کہ میں مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پڑھا ہی نہیں ہے. تو یہ کس کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کئیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یار پڑھا تھا پتہ نہیں پڑھا ہے کدھر چلا گیا مطالعہ. تو کئیوں کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے. استاد صاحب نے اپنے شاگرد کو ایک کھجور دی اور کہا کہ اسے کھاؤ. اسے کھجور کھائی. کھا لی بیٹا؟ جی. کیسی تھی؟ بہت اچھی تھی. اچھا، بڑے ہو گئے؟ کیا مطلب کتنے بڑے ہو گئے ایک کھجور کھا کر؟ صاحب جیسا تھا ویسا ہی ہوں. بڑے نہیں ہوئے؟ نہیں. تو کھجور کہاں گئی؟
کہاں گئی؟ کیا کوئی کھجور کا کچھ حصہ آپ کے خون میں گیا، کوئی حصہ آپ کے دماغ میں گیا، کوئی حصہ کہیں اور گیا، کوئی حصہ کہیں اور گیا، کہیں سے توانائی آئی، کہیں سے کچھ اور آیا، وغیرہ وغیرہ کر کے انہوں نے بتایا۔ تو استاد صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ بیٹا ایک کھجور کھا کر جیسا بڑے نہیں ہو گئے، اس طرح مطالعہ کر کے بھی چیزیں یہاں وہیں جاتی ہیں۔ کوئی آپ کی طبیعت میں کچھ اور تبدیلی لاتا ہے، کوئی مطالعہ کر کے کچھ اور تبدیلی آتی ہے، کچھ مطالعہ کر کے کچھ اور تبدیلی آتی ہے، بہتری آتی ہے۔ کہیں نہ کہیں مطالعہ پڑھا ہوا کہیں نہ کہیں فوائد دے رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اس کا بعضوں کا شعور نہیں ہوتا، مگر دے رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، میری مراد مفید کتاب کی ہے، جیسے مکتبۃ المدینہ کی ہم ماشاءاللہ کتابیں لیتے ہیں، المدد العلمیہ ہمیں کتابیں تیار کر کے دیتی ہے، امیر سنت کی کتابیں ہیں، اور بھی ہمارے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے جو کتابیں، المدینہ لائبریری ہے پوری، ہمارے ای لائبریری ہے، ای بک ہیں، ہزاروں کتابیں اس میں موجود ہیں۔ جسٹ ون کلک آپ ایک موبائل پر یا اپنے گیزٹ پر سرچ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پوری کتاب آ جاتی ہے۔ تو مفید کتاب کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کے فائدے کی ایک مثال دیتا ہوں۔ کچھ میٹرک میں لڑکے دوست ہوتے ہیں اپنے، اور پھر فارغ ہو جاتے ہیں امتحان وغیرہ کے بعد، کوئی کہاں کوئی بی ایس سی کی طرف، تو کوئی بی کام کی طرف، تو کوئی کس کی طرف، کوئی بی اے کی طرف چلا جاتا ہے۔ 5-10 سال کے بعد پھر یہ کہیں ملاقات ہوتی ہے۔ تو ملاقات جب ہوتی ہے تو اس میں جو ماحول بعض اوقات بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ یار کتنا فرق پڑ گیا اس کے اندر، گفتگو میں میچورٹی، گفتگو کے اندر پختگی، گفتگو میں سنجیدگی ہوتی ہے اس کے، اور ایک بات کرتا ہے تو کپڑے کیا کہتے ہیں، تو جیسا تھا ویسا ہی ہے یار، وہی جو میٹرک میں تھا نا وہی ہے، کوئی فرق پڑا نہیں ہے، وہی اس کی گفتگو کے اندر وہ کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی، اور چلبلا پن جس کو کہتے ہیں نا، اس طرح کی اس کی گفتگو کا انداز ہوتا ہے۔ اب جب جائزہ لیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے میٹرک کے بعد یا اس وقت کے بعد اچھی صحبت اختیار کی ہوگی، اچھی کتابیں پڑھی ہوں گی، اچھی اسٹڈی کی ہوگی، اور اچھے لوگوں سے اس کی ملاقات رہی ہوگی، جہاں سے اس کے اندر ایک پختگی آئی، ایک سنجیدگی آئی، ایک وقار پیدا ہو جاتا ہے انسان کی شخصیت میں۔ اور ایک جیسا تھا ویسا ہی ہے، فارغ ہوا وہی کھیل کود، کرکٹ، تماشے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، اسی میں اس کا وقت گزارتا ہے۔ مطالعات، اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں تو وقت تو آپ کو کتاب میں بھی گزر جاتا ہے۔ بندہ ٹی وی دیکھتا ہے یا فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، اس طرح کے پروگرام دیکھتا ہے تو وقت تو اس میں بھی گزر جاتا ہے، مگر جو پڑھتا ہے، جو دیکھتا ہے، اس کا امپیکٹ اس کی اپنی سیرت پر، اپنی زندگی پر پڑتا ضرور ہے، وہاں کہیں نہ کہیں کوئی چیز نکل جاتی ہے۔ جیسے کسی کے بارے میں امیر سنت چند دفعہ بیان فرمایا تھا، میں اس کا مجھے جو تھوڑا بہت یاد ہے، کہ ایک شخص جب کوئی مطلب کہ گھوڑے والا یا اس طرح کو ہوتا تھا، اس کی آواز سے اپنے کان بند کر لیتا تھا تاکہ اس کی آواز میرے کان میں نہ جائے، کیونکہ اس کی آواز کے اندر جو کچھ وہ گھوڑے کو جو کر رہا ہوتا ہے، تو بولے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے الفاظ میرے ذہن میں بیٹھ جائیں، میری زبان سے نکل جائیں۔ اس طرح کا کوئی ملتا جلتا سا ایک بیان کرتے، وہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم کس کی بات سن رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو ڈائلاگس بول رہے ہوتے ہیں یا ان کے اندر جو ورڈنگ چل رہی ہوتی ہے وہ عام بول چال میں آ جاتی ہے لوگوں کے، اور وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ یار یہ جو لفظ میرے منہ سے نکلے میرے منہ میں تھا نہیں، یہ کسی نے میرے منہ میں ڈالا ہے۔ تو وہ کون ڈالے گا؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جہاں بیٹھ رہے ہیں، ہم جس کی سن رہے ہیں۔ اچھی کتاب پڑھیں گے، اچھا مطالعہ کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کتاب لکھنے والے کی گویا کہ صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ادا کر کر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ سے کسی نے کہا کہ حضور ہمارے ساتھ بھی کچھ وقت گزاری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر جا کر صحابہ اور تابعین کی صحبت اختیار کرتا ہوں۔ اور اس کی حضور اب وہ صحابہ و تابعین تو نہ رہے، وہ تو پردہ فرما گئے، تو ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر ان پہ لکھی ہوئی باتوں کو میں بغور پڑھتا ہوں جہاں مجھے ان کی صحبت ملا کرتی ہے۔ جب ہم کسی کا مطالعہ، مثال کے طور پر آپ رفیق الحرمین پڑھتے ہیں، رفیق الحرمین یہ حج کی کتاب امیر سنت نے لکھی ہے،
اب رفیق المعتمرین پڑھتے ہیں، اس وقت عمرے کے لیے ایک بڑی تعداد جا رہی ہوتی ہے، عمرے پر کتاب لکھی ہے. اب آپ کتاب پڑھیں گے تو گویا کہ کتاب لکھنے والے کی صحبت، وہ اپنی ایک تو انہوں نے جو پڑھا وہ لکھا، جو سمجھا وہ لکھا، پھر لکھنے والا اپنے تجربات، اپنی سوچ کو کتاب میں لکھتے ہیں. جب ہم ان کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں سے ان کی سوچ ہمارے سوچ کے اندر ڈائیورٹ ہو رہی ہوتی ہے، کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے، پھر ہم ان کی سوچ کے مطابق ڈھل رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں مطالعہ کرنا کس کی کتاب کا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو مخطوط المدینہ کی کتاب کا مشورہ دے رہا ہوں کہ مخطوط المدینہ سے کتابیں لیں، مخطوط المدینہ کی کتابیں پڑھیں. اللہ پاک نے چاہا تو اس میں آپ کو بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. آپ فیضان سنت پڑھتے ہیں، غیبت کی تباہ کاریاں جب آپ پڑھتے ہیں تو غیبت کی تباہ کاریاں جب آپ کتاب پڑھیں گے تو اس کتاب کے اندر آپ کو کئی باتیں وہ بھی جو دوسری کتابوں میں بھی ہیں وہیں سے لی گئی ہیں، لیکن بے شمار باتیں آپ کو وہ ملیں گی جو آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گی، جو تجربات، مشاورت اور ایک سوچ کے مطابق اس کتاب میں وہ لکھی گئی ہیں تاکہ سوسائٹی کی اصلاح ہو سکے. جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بات تو ہے. تو جب ہم کسی کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کتاب میں گویا کہ ہم اس کی صحبت میں رہتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں صحبت نہیں ملتی، صحبت کتابوں میں موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میل سنت کی گفتگو میں، آپ کے بیان میں، آپ کے مدنی پھولوں میں آپ کو بہت زیادہ امام غزالی علیہ رحمہ کی باتیں ملتی ہیں، ان کے خیالات، ان کی سوچ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نظریات، ان کے عقائد، ان کی سوچ ہمیں ملتی ہے. تو کیا فزیکلی امام غزالی علیہ رحمہ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ساتھ بیٹھنا ملا تھا؟ کتابیں، مطالعہ، پھر ان کا فیضان، پھر ان کی گفتگو، پھر وہ ہم تک. اس طرح ہم جب امیر سنت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اگرچہ فزیکلی بیٹھنا نہیں ملتا لیکن وہاں سے پھر ہمیں ایک سوچ، ایک صحبت اور ایک انداز ہمیں نصیب ہوتا ہے. پھر وہیں سے پھر جو ان کو ملا ہے وہ اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، جیسے ہم ان کی بات سن رہے ہیں، ابھی تو ایک ٹیکنالوجی ہے، ہم بیٹھ رہے ہیں، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی پھول ملتے ہیں، اجتماعی طور پر جمع ہو جاتے ہیں. تو پہلے جب جمع ہوتے تو بزرگوں کی سوچ ملتی تھی. تو بیٹھیں گے، سنیں گے تو الحمدللہ اس کے فوائد ہوں گے. مطالعہ، پڑھنا، اسٹڈی کرنا. جب تک آپ یہاں میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہم کسی کی کتاب جو پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم چند گھنٹے یا چند دنوں میں اس کتاب کو پوری کرتے ہیں، مگر اس کتاب کو جس کو ہم نے چند دنوں میں پورا کیا اس میں اس لکھنے والے کا سالوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. جو بات انہوں نے سالوں میں سیکھی ہوئی اور سالوں میں سمجھی ہوئی اور بہت زندگی گزار کر جو انہوں نے اپنے تجربات اور اپنی چیزوں کو اور ان کے جو مشاہدے ہوتے ہیں ان کو وہ جب لکھتے ہیں تو لکھنے میں بھی وقت لگتا ہے، مگر ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم وہ چیز جو انہوں نے سالوں میں لی ہے وہ ہمیں مطالعہ کرنے والے کو وہ چیز منٹوں میں، گھنٹوں میں یا دنوں میں مل جاتی ہے اگر اس کو غور سے پڑھے، صحیح طور پر پڑھے. تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنا کہیں چلا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ رہتا ہے. کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ کے اندر ہارڈ ڈسک ہوتی ہے نا، ہر چیز اسکرین پہ تو نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چیز چل رہی ہوتی ہے تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. آپ دیکھیں کبھی کبھی گفتگو کے دوران آپ کو وہ بات یاد آ جائے گی، اور یار یہ بات کہاں سے، یہ بات ہمارے دماغ میں تھی، ہمیں کبھی لگتا ہے کہ نہیں ہوگی. اگر وہ اس طرح دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہوگی تو سارا جگہ تو بھول جائے گی، مگر وہ سسٹم ہے، جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، ہم اس کو واقعہ کے طور پر بیان کرتے ہیں، آیت یاد آ جاتی ہے، روایت یاد آ جاتی ہے، اس طرح کی باتیں یاد آ جاتی ہیں. اس طرح جب تک آپ مطالعہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ فیضان سنت پڑھ رہے ہیں، اب جب تک مطالعہ فیضان سنت پڑھتے پڑھتے کسی نے کوئی غیبت کی، مثال دے رہا ہوں، چگلی کی، تہمت باندھی، بدنگاہی کی، گالی دی، نہیں نا، کتنے گناہ سے ہو جائے. ایک کتاب جب ہم پڑھتے ہیں، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 12 منٹ جب کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کے دوران ہم کتنے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اس کا اندازہ کریں. تو مطالعہ، اسٹڈی یہ ہمیں فائدہ دیتی ہے. تمام معتکفین اور تمام اسلام بھائی کو چاہیے کہ پڑھنے کی عادت رکھیں، مطالعے کی عادت رکھیں، اسٹڈی کریں. ماشاءاللہ یہاں اب یاد مجھے پتہ نہیں ہے، پہلے تو ہم یہاں اسٹال لگاتے تھے، ہے نا، تو یہاں اسٹال لگے ہوئے ہیں، بستے لگے ہوئے ہیں جہاں کتابیں آپ کے مطالعے کے لیے ہیں، اس کو پڑھیں. ہفتہ وار رسالہ جو الحمدللہ اعلان ہوتا ہے مدنی مذاکرے میں، ہفتہ وار اجتماع میں، وہ
17 18 20 صفحے کا یا 22 صفحے کا بعض اوقات رسالہ ہوتا ہے، اس سے پڑھ لیں، ڈھیروں ڈھیر معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو مطالعہ کرنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا اچھا ہے۔ مسجد میں کھانے پر پینے سونے افطار کرنے کی اجازت اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہے، نہیں کی تو آپ مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیں اور افطار بھی کر لیں، کھا بھی لیں۔ تاہم یہ کہ مناسب ہے کہ اعتکاف کی نیت جب کھانے پینے کے ٹائم پر ہی کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ وہ نیت کریں اور درود پاک ذکر و درود کچھ کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب افطار وغیرہ کر لیں۔ لیکن اگر سورج ڈوب چکا ہے یقینی طور پر تو پھر یہ کہ اعتکاف کی نیت کرتے ہی آپ پہلے افطار کر لیں، جبکہ نیت نہیں تھی، پہلے سے نیت کی بھی تھی تو بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب تک مسجد سے خارج نہیں ہوتے۔ مسجد سے باہر نکل جائیں گے تو اعتکاف نفل جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آج 10واں روزہ ہے، عصر پڑھ کر عاشقان رمضان جمع ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی۔ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حکم نہیں آیا تھا، نماز جنازہ کا اس وقت حکم آیا نہیں تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، یعنی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی کیونکہ ابھی اس میں اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا نہیں تھا نماز جنازہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد واجد بات کر رہا ہوں، فیضان مرشد ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، یا مرشد اگر ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ مقتدیوں کو بھی لازمی ادا کرنا ہوگی، اور ہر نیت کے ساتھ
جب 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو ہر تراویح میں تکبیر تحریمہ امام صاحب کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کو بھی کرنا ہوگی. اور 2 رکعت جو پڑھ رہے ہیں تو اس میں تکبیر تحریمہ تو لازم ہے، کمپلسری ہے. تکبیر تحریمہ اگر امام سے پہلے ختم کر لی تب تو نماز نہیں ہوگی. امام کہہ چکے اس کے بعد کر لی تو صحیح ہے تکبیر تحریمہ. اور بہتر طریقہ ہے کہ جیسے پہلے سے ہی موجود ہے تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ کہنا ہے. تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ امام جب اللہ اکبر تو جب بر پر پہنچے تب مقتدی اپنی تکبیر تحریمہ شروع کرے. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ بر میں چونکہ مد وغیرہ تو ہے نہیں، بر فوراً ادا ہو جاتا ہے. تو یہ کہ مقتدی جو ہے پیچھے پڑھنے والا امام کے، وہ اللہ اکبر کہنے میں امام سے آگے نہیں بڑھے گا. اور شروع سے اللہ اکبر امام نے کہا اور آپ نے بھی اللہ اکبر کہا تو اس میں امکان ہے، کہنے میں تو حرج نہیں ہے. اگر امام سے پہلے آپ کی تکبیر ختم نہیں ہوتی تب تو نماز تو درست ہو جائے گی. لیکن اس میں امکان ہے کہ امام اکیلے میں آدمی طول نہیں دیتا اور دوسرے جب لوگ ہوتے امام ہوتا ہے تو اللہ اکبر، وہ تھوڑا سا طول دیا نا اللہ کو. اکبر یہ نہیں کہتا، جو سمجھدار ہوگا نہیں کہے گا، نہ سمجھ ہوگا کہے گا، اپنی بھی نماز توڑے گا دوسری بھی کی گئی. اکبار یہ با کو کھینچنے سے یہ معنی بدل جاتے ہیں تو اس لیے وہ نماز نہیں ہوتی. اس طرح اکبر اکبر اللہ اکبر کہا تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی. یہاں بھی معنی فاسد ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ بعض لوگ یہ پہلے جب مائک نہیں ہوتا تھا تو بڑی پریشانی ہوتی تھی، پیچھے جو ویسے اپنی میں سے ہی کرتے تھے، وہ جب اس میں کھچمتانی میں لگتے تھے تو اس طرح کی غلطیاں کرتے تھے تو بڑا ٹینشن رہتا تھا، سمجھانا پڑتا تھا، بعض اوقات اعلان کرنے پڑتے تھے کہ دیکھو اس کی تکبیر سے اس کی نماز گئی، اس کی آواز پر جس نے رکوع سجدے کیے نماز پڑھی ان کی بھی گئی کیونکہ اس کی ٹوٹ چکی تھی. یہ اب مائک کی اس میں علماء کا بہرحال جو فتویٰ مائک کے جواز میں ہے، جائز ہونے میں، ان کو پیروی کرنے سے ان مسائل سے اب کافی حد تک خلاصی ہو گئی. اپنے طور پر خیال رکھیے گا. یہ ضمناً بات نکلی تو اللہ اکبر اللہ کا تب بھی نماز نہیں ہوگی، اکبر کہا تب بھی نماز نہیں ہوگی، اکبار کہا تب بھی نماز نہیں ہوگی. تو اس میں مطلب وہ کھچم تانی نہیں کرنی بلکہ وہ اللہ اکبر لام کو کھینچ سکتے، کھینچنا ہے لام اللہ اکبر، یہ تعظیماً اللہ اکبر کا یہ لام کھینچا جائے گا. تو اس میں ہے بھی کھڑی زبر نا. باقی اور 3 جگہ پر جو میں نے بتایا ہے تھوڑا نازک معاملہ، احتیاط کرنا ہے سب کو. دوبارہ لے کے تکبیر تحریمہ جو ہے پہلی تکبیر کو تکبیر اولا بھی کہتے ہیں جو نماز شروع کرتے ہیں، تو یہ امام سے پہلے ختم نہیں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 18 سال سے وہ اتنی اہم سروسز دے رہے ہیں، 6 سیٹلائٹس پر ہیں، کروڑوں لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ جو دینی امور ہیں ان پر سوال بھی کرتے ہیں، ان کے جواب بھی لیتے ہیں. وہاں سے عبادات کی محافل جو ہیں وہ بھی منعقد کی جاتی ہیں. بہت ایک اچھی ان کی کنٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی دے اور کامیابی دے. اور میں پھر اینڈ پہ ایک بات پیش کرتا ہوں ان کو کہ 18 سال پورے ہوئے اور اللہ مزید ان کو اس سفر میں کامیابی. گزشتہ 18 سال سے اس کی نشریات پورے جنوبی ایشیا میں سنی جا رہی ہے. یہ دین کی خدمت کر رہا ہے، نوجوانوں کی تربیت کر رہا ہے اور معاشرے کو آپس میں جوڑ رہا ہے اور اس طرح سے ایک وحدت کا پیغام جو ہے وہ دور نزدیک پہنچایا جا رہا ہے. حضرت مولانا الیاس قادری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں جن کی رہنمائی میں اور نگرانی میں
یہ نور کی کرنیں پھیل رہی ہیں اور دلوں کو منور کر رہی ہیں۔ مدنی چینل کی 18ویں سالگرہ کے موقع پر امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد، اور خاص طور پہ جس طریقے سے مدنی چینل نے قرآن و سنت کی تعلیمات، عشق رسالت کے فروغ اور اسلامی اور مذہبی رواداری کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، اللہ کرے کہ ایسی جو ہے وہ ہزاروں سالگرہ مدنی چینل منائے اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے۔ ان کی ٹیم جو ہے جس طریقے سے دن رات کوششوں میں مصروف ہے اور اسلام کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق بخشے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ 18 برس ہو گئے ہیں مدنی چینل کو پاکستان میں لانچ ہوئے۔ مجھے ان کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے، یہ درس و تدریس اور درود کی بات کرتے ہیں۔ یہ بارود کی بات نہیں کرتے، یہ درود کی بات کرتے ہیں، اور یہ نیکیاں بانٹنے کی بات کرتے ہیں، یہ امن کی بات کرتے ہیں، یہ اخوت کی بات کرتے ہیں۔ ایک اچھا اسلامی چینل جنہوں نے بنایا ہے، اور اس چینل پہ اور سارا شرعی مواد وہاں پہ موجود ہے، نہ کوئی تفریق کاری، نہ کسی کی دل آزاری، کوئی ایسا مٹیریل وہاں پہ موجود نہیں ہے، تاکہ چینلز کو بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ مدنی چینل کی طرح ہم آہنگی والے پروگرام درج کریں، تاکہ ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو مسلمان ہیں، حق سچ اسلام کی راہ پہ چلتے رہیں۔ تعمیر اخلاق کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور آج کے دور میں نہایت ضروری ہے کہ آپ اسلام کو کی صحیح روح تک پہنچنے کے لیے اس طرح کے چینلز کو جو ہے فالو کریں۔ فلاح انسانیت کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے، اور اس اسٹیج پہ میں اپنی خدمات بھی پیش کرتے ہوئے اپنے بھائیوں سے التماس کروں گا کہ اگر کہیں اس ناچیز کی کہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میں حاضر ہوں، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ آخر میں بالخصوص مولانا الیاس قادری صاحب کا میں مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے اتنی شاندار ٹیم ڈیولپ کی، نہ صرف یہ کہ میڈیا کے شعبے کے لیے اور اسلام کا آفاقی پیغام دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں تک اس خوبصورت اور مکمل دین کا پیغام ایسے طریقے سے پہنچتا ہے۔ ماشاء اللہ، مدنی چینل کے تعلق سے بہت پیارے پیارے جذبات آپ نے بیان فرمایا۔ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اپنے گھر میں مدنی چینل چلتا رہے، اس کا خاص اہتمام فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرہ فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری، یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری اس پر جاری ہے، اور اس پر ملنے والے کچھ سوالات بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور رضوان اختر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں شبینہ کیا ہوتا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ شبینہ سارا سال ہو سکتا ہے، رمضان شریف میں ہمارے یہاں یہ ترکیب بناتے ہیں شبینہ کی، اس میں یہ کہ قرآن کریم نوافل میں ختم کرتے ہیں۔ شب یعنی رات، شبینہ سمجھو رات سے تعلق رکھنے والا، یہ رات سے تعلق رکھنے والے نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں ختم قرآن کیا جاتا ہے، یہ شبینہ۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب 2 نفلیں پڑھیں، 4 پڑھیں، 10 پڑھیں، یہ کوئی قید نہیں ہے، یعنی کہ اور پورا قرآن یہ بعض اوقات ایک رات میں ختم کرتے ہیں بھی ضروری نہیں ہے، چند راتوں میں، 3 راتوں میں، 5 راتوں میں، اس طرح بھی غالباً کرتے ہیں۔ اس میں صحیح پڑھا جائے قرآن، عام طور پر صحیح پڑھنا دشوار ہوتا ہے اور اسپیڈ بہت بناتے ہیں، اس لیے وہ الفاظ حروف چپ جاتے ہیں بعض لوگ۔ یہ نہیں ہو، اسپیڈ وہی ہو جو شریعت نے مقرر کی ہے، تو اس طرح مدات جو قاریوں نے مقرر فرمائے، تو اس طرح درست تجوید کے ساتھ قرآن کے حکم کے مطابق ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یہ سورہ مزمل کی آیت ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ درست پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شبینے میں ہمارے یہاں جو شبینہ ہوتا ہے، اس میں ایک تو جیسے مساجد میں بعض اوقات ہوتا ہے، یعنی کئی مقامات ہوتی ہیں مساجد میں ہوتا ہے، تو بعض اوقات جیسے اولڈ ایریاز جو ہیں مختلف شہروں کے، تو اس میں اسپیکر پر ہوتا ہے۔ یہ ہوتا عام طور پہ رات
گئے تک ہے، کبھی 3 دن میں ختم ہوتا ہے تو گھنٹوں چلتا ہے، تو قریب کے گھروں کے اندر پھر اس کی آواز جاری ہوتی ہے۔ ایک اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں جب بعض اوقات مسجد میں بھی ہو رہا ہے، بنگلوں میں بھی ہو رہا ہے، تو ایک پڑھنے والے مختلف آتے ہیں، اس میں 8 10 15 20 پڑھتے ہیں، ایک سپارہ پڑھتے ہیں حفاظ جو ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ پورا ایک بعض اوقات پوری تقریب ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے شربت کا اسٹال لگا ہوا ہے، یہ میں پہلے کی تو بتا رہا ہوں، ابھی تو ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو چکا ہو، کھانے کے اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک آدھا کوئی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، باقی پیچھے پارٹی چل رہی ہوتی ہے، پھر وہ ختم ہونے لگتا ہے تو پھر وہ سب اس کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کے امور جو رائج ہیں شبینے کے اندر، اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ اللہ، تو ایک واقعہ میرے ساتھ آیا تھا پرانا، کبھی کبھی بتاتا ہوں کہ ایک صاحب مجھے ملے تھے، بہت ناراض تھے شبینہ کرنے والوں سے۔ انہوں نے مسجد کا نام، مجھے یاد ہے مسجد کا نام، کہ وہ فلاں مسجد کے پاس ہی ہمارا گھر ہے۔ اب یہ 2.5 آدمی ہوتے ہیں تو چند آدمی ہوتے ہیں، اور یہ زور زور سے مائک پر رات بھر یہاں شبینہ ہوتا ہے، ہم سوئیں کہ نہیں سوئیں، کالا ہمارا کام دھندا، ہماری نوکریاں، ان کو سمجھائیں آپ۔ مجھے بہت پہلے ایک بیچارہ ایک دکھیارا ملا تھا، تو یہ تو ہے مطلب۔ اسی طرح ایک جگہ کی شکایت ملی تھی کہ وہ فجر کی نماز میں آدھی صف، ایک مثال ہے، آدھی صف ہوتی ہے، ایک صف ہوتی ہے، اور زور زور سے مائک پر یہ نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ مطلب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ نماز کے لیے کیوں نہیں آئے بولیں گے، تو کیا چھوٹا بچہ بھی آئے، بڑھیا بھی آئے، عیسائی بہنیں بھی آئیں تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، تو گھروں میں پڑھیں گی یہ تو بہرحال ایک مریض بھی ہوتے ہیں گھر میں، کوئی بھی ہو اس کو تکلیف، یعنی عبادت میں کوئی ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے لوگوں کو نفرت ہو جائے، لوگ مطلب عبادت کرنے والوں سے بیزار ہوں۔ تو یہ شبینے میں اس طرح کا تو خیر بہت کچھ ہوتا ہوگا، اور ساتھ میں وہی کہ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اور پیچھے واقعی اکا دکا ہی کھڑا ہوا ہے، بعد میں میں نے جہاں تک دیکھا ہے، اب آپ نے بتایا کہ بہت انہیں آگے نکل چکے ہیں، بہت آگے نکل چکے ہیں، اچھا انداز ہوگا، میں نے جو دیکھا تھا وہ یہ تھا جیسے کہ 1 2 3 آدمی جیسے کھڑے ہوئے صف میں، باقی قرآن شریف کھول کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں تک دیکھا تھا۔ وہ چائے کا دور چلنا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رات دیر تک وہ ہوتا ہے نا، تو اس میں تھوڑا چائے سے ہمت آ جاتی ہے چائے پلانے میں۔ اب چائے پی کر پھر نماز پڑھنا تو پھر منہ صاف کر لے، چائے کا ٹیسٹ نماز میں نہ لیتا رہے۔ اب اگر کھانے پینے کے اسٹال اگر لگتے ہیں تو یہ مطلب عجوبہ ہے، پھر عجیب بات سی ہے، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک میلے کی صورت، لوگ تو کھانے پینے کے لیے آئیں گے، شبینہ تو پڑھیں گے نہیں۔ بہرحال یہ کہ کوئی ایسی جدت نہ اختیار کی جائے جس پر انگلی اٹھے۔ آخر میں کھلاتے ہیں، آخر میں سحری کرواتے ہیں، وہ بھی آخری شبینے میں غالباً کرواتے ہیں، کہیں روز بھی کرواتے ہوں گے، تو اس میں بھی چلے اچھی چیز ہے، سحری کراتے ہیں۔ اگر 4-5 گھنٹے کا یہ پورا سلسلہ ہے، اور مثال کے طور پر 1 گھنٹے کے بعد جو شبینے میں لوگ پڑھے کھڑے ہوئے نارملی، تو 1 گھنٹے کے بعد 15-20 منٹ کا ایک بریک آ جائے، اس میں چائے پانی یا جو بھی ان کو کرنا ہے کر کے، پھر وہی جو منہ صاف کر کے، منہ وغیرہ سیٹ کر کے پھر دوبارہ شامل ہو جائیں، تو اگر کوئی کسی نے ایسا کوئی سسٹم رکھا ہو پیچھے کہ بھائی 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کے بعد جو اتنا قرآن پڑھا گیا، اب ٹھیک ہے آپ چلیں، اور 15-20 منٹ کے لیے کوئی فارغ ہو جاتے، اس کے بعد دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے، پھر سارے کے سارے نماز میں کھڑے بھی ہوں، درست قرآن سنیں بھی، درست قرآن پڑھیں بھی، اور اس طرح اگر یہ سلسلہ رہتا پھر آخر میں بھلے سحری کرا دے، تو کیا اس میں کوئی مسئلہ وہی ہے کہ اب جیسے کہ اب میرے کو تو تجربہ ہے، مجھے بھی یہ پہلے جو دیکھا تھا وہ بتایا، اب میں تو زمانے سے اندر ہی ہوں مسجد کے، فیضان مدینہ کے، پتہ نہیں چلتا، اور جدت آتی رہتی ہے، کوئی ایسا تو ایک کھانے پینے کا اسٹال اگر لگے گا نا تو پھر لوگ کھانے پینے کے لیے آئیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اور یہ کسی کو روکا نہیں جا سکے گا کہ آپ جب جو یہاں نماز پڑھے وہی کھائے، آئیں گے کھائیں گے چلے جائیں گے، باتیں کریں گے، رونق ہوگی، سمجھے، میلے کا سما ہوگا، کھانا پینا تو کامیاب ترین حلقہ ہے، لوگ اس پہ تو آتے ہیں۔
इन्नमल अमालु बिन्नियात, बहरहाल ये कि ये बाकी बैठे रहते हैं और बाद में भाग के रुकू में शामिल होते हैं, ये भी गलत करते हैं। इस तरह मतलब ना किया जाए। इज़ा कामू इला सलात कामू कुसाला, ये मुनाफिकीन का तरीका कुरान ने बयान किया है। और नमाज के लिए जब उठते हैं तो हारे जी से, मर मर के बेदिली से नमाज के लिए उठते हैं, ये ना हो, शुरू से शरीक हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि शबीना जो है खुद फी नफसी ही एक अच्छी बात है, लेकिन ये कि जिसको करवाना हो तो फिर वो उलमा से और मुफ्तियान अहले सुन्नत से रहनुमाई लेकर अब वो पैसे भी देते होंगे, देते हैं हाफिज साहब को उजरत नाजायज है कुरान शरीफ पढ़ाने की। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और मेरी आयतों को कलील भाव में मत बेचो, थोड़े से दामों में मत बेचो, थोड़े से दाम में मत बेचो। तो ये इसके तहत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने ये भी लिया है कि ये जो तरावी की उजरत लेते हैं इसको भी इन्होंने है ना ये मना फरमाया इससे। ये कुरान शरीफ सुना नहीं, अलम तरा पढ़ाएगा तो कोई उजरत नहीं मांगेगा, ना इसको कोई देगा। ये कुरान पढ़ते हैं इसलिए उजरत देते हैं, मुसल्ला सुनाता है, तो उजरत तरावी की हराम है। इसके लिए हीला शरीय तौर पर ये बताया गया है, इन्हें एक यानी इस्लामी उसूलों के तहत ये तरीका बताया गया है कि इसमें वक्त का तयन कर ले के मिसाल के तौर पर तरावी खत्म होती है 1.25 घंटे में, तो 1.25 घंटे का इजारा करे, तरावी पढ़ाने का नहीं कि आपका 1.25 घंटा आप हमको दें 27 दिन तक, तो हम आपको इतनी रकम देंगे। तो अब यह कि वो तय हो गया, कम ज्यादा भी बार्गेनिंग भी हुई, अगर हुई तो तय हो गया। अब ये जब 1.25 घंटा ये बाउंड हो गए हाफिज साहब, अब इनको आप कह देंगे आप तरावी हमको पढ़ा दिया करें, तो ये जायज सूरत है। इस तरह खत्म कुरान में भी बाज़ जगह वो उजरत पर लोग खत्म करते हैं तीजों वगैरह में, ये भी वक्त अगर तय कर लिया जाए ना कि इतने आप जैसे आधे घंटे में ये पढ़ लेता है पारा और एक पारा पढ़वाना है, तो आधे घंटे का वो अजीर हो जाए आपका, फिर आप आधे घंटे में इसको कह देंगे भाई आप तिलावत कर देंगे, हमारे फला मरहूम की कब्र पर बैठकर कुरान शरीफ पढ़ लें। ये भी बिठाते हैं हाफिज कुरान शरीफ पढ़ने के लिए कब्रों पर भी, या बिठाते होंगे कि फतवों में है इसका तज़किरा। तो यूं मतलब वक्त की उजरत तय हो जाए तो ये जायज हो जाएगा, वरना ना जायज है तरावी की उजरत। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस तरह शबीने की उजरत भी नाजायज रहेगी, कुरान पढ़ने की, नात शरीफ पढ़ने की उजरत भी नाजायज है। तो काफी कलाम होता रहता है और रिसाला भी इस पर मकतबतुल मदीना ने छापा है। फेसबुक के जरिए सवाल है कि रमजान मुबारक में जन्नत के दरवाजे खुलने और जहन्नम के दरवाजे बंद होने से क्या मुराद है? जन्नत में दाखिला आसान हो जाता है, दरवाजे खुलने से मुराद मुफ्ती साहब ये बता रहे, और जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, इसका मतलब दाखिला मुश्किल हो जाता है। गैर मुस्लिम तो जाएगा, जहन्नम में तो दाखिला तो क़यामत। जी, यानी असल इनसे मुराद ये होता है जैसे जहन्नम जुमा के दिन नहीं भड़काया जाता, तो ये ख़ास अल्लाह पाक की रहमतों की तरफ इशारे होते हैं कि इसमें बंदा अमल करके अपने आप को जहन्नम से बचा सकता है, जन्नत के अंदर दाखिला इसके लिए आसान हो जाता है। एक्चुअली इसके दरवाजे जिस तरह हमारे दरवाजे होते हैं, ताले होते हैं, ये नहीं है। जन्नत के दरवाजे तो हैं, जहन्नम के दरवाजे भी बड़े बड़े दरवाजे हैं। जी, ये तो कुरान के अंदर मौजूद है। जी जी, बाब हाँ जी। लेकिन ये कि जो दाखिला होगा वो हकीकी तौर पर तो वाकई क़यामत में ही होगा। दुनिया में मरने के बाद जो है वो बाज़ औक़ात ये चीज़ें दिखा दी जाती हैं पहले से, लेकिन असल दाखिला क़यामत के दिन। जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जन्नत का दाखिला, एंट्री आसान हो जाती है, जल्दी जल्दी नेकियां करके जन्नत पालो। और जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं, इसका मतलब ये है
کہ جہنم میں جانے میں جو عام دنوں میں آدمی جہنم کا حقدار جلدی ہو جاتا ہے، اس میں یعنی کہ آسانیاں ہیں کہ اپنے آپ کو بندہ عمل کر کے گناہ سے بچ کر جہنم سے محفوظ کر لے. باقاعدہ دروازہ بند کر کے لاک لگانا، جو ہمارے ہاں دروازے بند ہوتے ہیں، اس طرح کا یہاں تصور نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیضان مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال ہے، اگر کسی شخص نے سحری کا وقت ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے لیٹنے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپ ڈالا اور سحری ختم ہونے کے تقریباً 8 منٹ بعد جب وہ اٹھ کر بیٹھا تو اسے محسوس ہوا کہ ڈراپ کا قطرہ حلق سے نیچے اتر رہا ہے، اس صورت میں اس کا روزہ درست ہے یا نہیں؟ درست ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پہلے سے ڈال لیا تھا. یہ ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ حضور، فطرہ واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، اور کیا یہ ہر عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان پر واجب ہے، اور کیا چھوٹے بچوں کا بھی فطرہ دیا جاتا ہے، اور اگر چھوٹے بچوں کا فطرہ دیا جاتا ہے تو چھوٹے بچوں کا فطرہ کون ادا کرے گا؟ صاحب نصاب پر فطرہ واجب ہے. اس میں نصاب میں تھوڑا فرق ہے کہ جیسے زکوٰۃ میں تو مال نامی ہو، کہ وہ جیسے مال تجارت یہ مال نامی ہے، بڑھنے والا مال. اس میں بڑھنے والا مال ہونا شرط نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ میں سال بھر گزرنا شرط ہوتا ہے جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور وہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد. اس میں یہ کہ حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے اس کے پاس، بھلے وہ بڑھنے والا مال نہیں ہے، جو بھی مال ہے اس کے پاس، اور وہ اگر نصاب کی قدر ہے اور صبح صادق عید الفطر کی صبح صادق کے وقت وہ اس کا مالک ہے، یعنی قرضے وغیرہ میں یہ چیزیں ڈوبی بھی نہیں ہے، بالکل یہ اس کو صافی اس کا یہ مالک ہے، اس کے ملک میں یہ، تو اب صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا. اور جس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب ہو جائے گا. یہ باپ ہے جیسے تو وہ اس پر واجب، تو اس کے بچوں پر بھی، نابالغ اولاد پر بھی واجب. تو اب یہ باپ ان کے صدقہ فطر بھی ان کا ادا کرے. عمار زہری عرض کر رہا ہوں، گزشتہ 16 سال سے مدنی چینل میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں، اور الحمدللہ اس مدنی چینل کی برکت سے میرے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور مجھے یہ تجدید نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ بذریعہ انٹرنیٹ اب تک 4 غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر دار اسلام میں داخل کروانے کی ایک سعادت ملی ہے، اور یہ سب مدنی چینل کی برکت ہے اور قبلہ امیر اہل سنت کی جو تعلیمات ہے اس کا نتیجہ ہے. اور بس امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ دعا بھی فرما دیجیے کہ اللہ میرا بھی ایمان سلامت رکھے، اور اللہ اسی طرح ہمیں نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، فرض کی نیت سے نماز شروع کر لی حالانکہ سنت قبلیہ نہیں پڑھی تھی، تو کیا اسی نماز کو سنت قبلیہ کی نیت سے پوری کر سکتے ہیں؟ فرض کی نیت سے پڑھ لی اور دل میں فرض ہی کی نیت تھی تو وہ نیت تبدیل نہیں کر سکیں گے، نہ توڑ سکیں گے، نماز پوری کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. روزے کی حالت میں وضو میں ناک میں پانی کہاں تک پہنچائیں؟ نرم ہڈی تک. اصل دماغ میں نہ چڑھے، تو یعنی زور سے سونگیں گے نا تب دماغ میں چڑھے گا، تو تھوڑا تھوڑا ڈر ڈر کے کوشش کرے کہ مطلب یہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے پانی. محمد شکیل قادری، فالیہ شہر، ضلع منڈی بہودین سے عرض کر رہا ہوں. مدنی مذاکرے میں میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ شرعی مسافر ہے تو کیا وہ نماز تراویح پڑھے گا یا اس کو نماز تراویح معاف ہے؟
नहीं, तरावी की नमाज तो पढ़ेगा और पूरी पढ़ेगा, सुन्नतें भी पूरी पढ़ेगा। सिर्फ 4 रकाती फर्ज जो है ना, जोहर, असर, इशा, इन 4 फर्जों की जगह पर 2 रकात पढ़ेगा, कसर, नमाज कसर। बाकी सुन्नतें, वित्र, मगरिब के फर्ज भी पूरे पढ़ने, तरावी भी पूरी पढ़नी है। मोहम्मद इस्लामत तारी हाफिजाबाद से अर्ज गुजार हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नजरों से गुजरी जिसमें लिखा हुआ था, अगर ऊंची जगह पे ही ताल्लुक बनाने का शौक है तो अर्श का मालिक सबसे ऊंची जगह पे है। इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए, ऐसा कहना कैसा? जज़ाकल्लाहु खैरा। सबसे ऊंचे अर्श का मालिक भी अल्लाह है, ये जुमला कहा तो बचत हो जाती, ये खतरनाक है। यहाँ जो इन्होंने कहा ऊंची, तो इससे बड़े लोगों से मुराद नहीं होगा जो बड़े हैं, कि बड़े लोगों से अगर ताल्लुकात बनाने की अगर आपकी सोच है तो अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, तो अपने रब से ताल्लुक कायम करो, तो इससे ये लिया जा सकेगा। ये जुमले आपने कहा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने कहा ना रहता है, ऊंची जगह पर है, यानी हम इसको जगह पर है कहा, हाँ पर है, तो यूं कहना सही नहीं है। यानी वो मफहूम यही है बात का जो आप इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन जुमलों का इस्तेमाल ठीक नहीं है। कुफरिया तो नहीं कहेंगे जबकि उसकी नीयत बाकायदा जगह की ना हो, लेकिन ऐसा जुमला इस्तेमाल करने से मना ही किया जाएगा। यानी कोई ये कहे ना कि अल्लाह आसमान पर रहता है तो ये कुफ्र है। मैंने बाकायदा मैंने देखा है, बाज़ औक़ात पहले, बहुत पहले देखा है, बच्चे को जब पूछे अल्लाह कहाँ है तो ऊपर, वो बच्चा यूं दिखा अंगुली, ये बिल्कुल मिसस्टैंडिंग है बच्चों की और खतरनाक है ये, कि बच्चे का शुरू से जहन बनेगा कि अल्लाह ऊपर रहता है। तो अल्लाह पाक का न कोई मकान जिसमें रहता हो, यानी मकान से और समत से पाक है, डायरेक्शन से भी पाक है कि अल्लाह ऊपर है, या दाईं तरफ है, लेफ्ट है या राइट है, ये कुछ ये नहीं कहने का, अल्लाह है। ये अकीदा है कि अल्लाह है और जो भी है सबका मालिक है, सबका खालिक यानी पैदा करने वाला है, जो चाहता है करता है, कादिर है, कुदरत रखता है। अल्लाह सुनता है, देखता है, लेकिन ये कि हमारी तरह कान और आंख उसकी ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कोई अगर जैसे अल्लाह का हाथ है तो यहाँ मुराद ताकत, हिमायत वगैरह मुराद दी जाती है, हमारी तरह हाथ उसके नहीं है। किसी ने अल्लाह पाक के लिए नऊज़ुबिल्लाह ये अकीदा रखना कि जिस तरह हमारा हाथ है अल्लाह का भी है, कोई भी बॉडी पार्ट जो है हमारे, तो अल्लाह के लिए इस तरह का मानना कि उसका हाथ है अल्लाह का, इस हमारे जिस्म की तरह एक हाथ है उसका, तो ये कुफ्र है। तो अल्लाह इन चीजों से पाक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ईमान की सलामती की हमें फिक्र, और ईमान की सलामती की का एक जरिया पीर कामिल का मुरीद होना भी है। हुजूर सीदी गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मेरा मुरीद बगैर तौबा किए इस दुनिया से नहीं जाएगा। तो आइए अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौसे पाक के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत जिस तरह फरमाएं, आप इतनी आवाज़ से दोहराएं कि आपके अपने कान सुन लें, और इसी तरह इस्लामी बहनें जो मदनी चैनल पर सुन रही हैं लाइव, तो वो भी चाहें तो बैत हो सकती हैं। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मज़हब फैज़ान मदीना के हाज़रीन में जो आपके मुरीदों में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की
नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आजम के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब। सरहम हाथ मेरा उठा है, सरहम हाथ मेरा उठा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, फज़ल की रहम की इल्तिजा है, फज़ल की रहम की इल्तिजा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे से बुरा हूँ, तेरा हूँ मैं, तेरा हूँ, तेरा हूँ। मैंने माना कि सब से बुरा किसका हूँ, तेरा हूँ मैं, तेरा हूँ। नाज़ रहमत पे मुझको बड़ा है, नाज़ रहमत पे मुझको बड़ा है, रहमत पे मुझको बड़ा है। जे मैंने का अपना कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैंने का रहमत तेरी बल्ले बल्ले मैंने माना कि सब से बुरा हो, किसका हूँ मैं, तेरा हूँ,
رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے مولا ناز رحمت پہ مجھ کو عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شان لے فضل کرے تا بخش جاسن میں ورگے موقع لینا رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عمر بدیاں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرمساری بخش محبوب کا واسطہ ہے بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا یا الہی کرے عنایت دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے سگے عطار کی التجا ہے مولا تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے ماہ رمضان ملا عشر رحمت آیا اب چند منٹ عشر رحمت کے ہمارے یہاں باقی رہ گئے اے اللہ پاک عشر رحمت رخصت ہو رہا ہے یا اللہ پاک جن جن پر خصوصی رحمتوں کا نزول ہوا ان کا صدقہ ہم پر بھی رحمت کی ایک آدھ چھینٹ پڑ جائے تیری رحمت سے ہمارے گناہ بخشے جائیں ہمارا اعمال نامے کی سیاہی دھل جائے اے اللہ پاک ہمارا اعمال نامہ نیکیوں سے بھر جائے اے اللہ پاک ہمارا سیاہ دل جو گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا کالا ہو چکا تیری رحمت سے دھل جائے اے اللہ پاک تیرے و تیرے محبوب کے جلوے ہمارے اس دل میں سما جائے الہ العالمین ہمارا ویران دل تیرے حبیب کے جلووں سے آباد ہو جائے الہ العالمین ہمارا نیکیوں میں دل لگ جائے اے اللہ پاک ہمارا نمازوں میں دل لگ جائے
یا اللہ پاک روزوں میں دل لگ جائے، الہ العالمین تلاوت میں دل لگ جائے، ذکر و درود میں دل لگ جائے۔ اے اللہ پاک توفیق عطا ہو جائے ذکر و تلاوت کی، درود و سلام کی، نیکیاں کرنے کی۔ اے اللہ پاک نیکیوں کا مہینہ آیا، 1/3 غفلت میں ہم نے گزار دیا۔ اے اللہ پاک ایک تیسرا حصہ رمضان شریف کا غفلت میں گزر گیا، کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اے میرے مولا ہماری غفلتوں سے درگزر فرما، اور جنہوں نے عبادتیں کی ان کے صدقے ہم پر بھی کرم فرما دے، جن کو بخشا ان کے صدقے ہمیں بھی بخش دے، جن کے لیے جنت مقدر ہوئی ہمارا بھی مقدر انہی کے صدقے جنت ہو جائے، جن کو جہنم سے آزادی ملی انہی کے طفیل ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ پاک ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک ہمارے بیمار شفا یاب ہو جائیں، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد ملے۔ الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ الہ العالمین ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرما دے کہ اب تو عشر رحمت ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ الوداع عشر رحمت، الوداع۔ قبر کا یا رب تو پہلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب۔ یا اللہ پاک نظر میں تیرے حبیب کا جلوہ سامنے ہو، محبوب کلمہ پڑھائیں اور محبوب کے قدموں پر ہماری روح نثار ہو جائے۔ اے اللہ پاک جنت البقیع مدفن بنے، جنت الفردوس پہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اے اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جو میرے ذریعے غوث پاک کے مرید ہوئے ہیں ان پر رحمتوں کا نزول ہو، جو پریشان حال ہیں خوشحال ہو جائیں، تنگ دست ہیں تو فراخ دست ہو جائیں۔ یا اللہ پاک رشتے کی رکاوٹیں ہیں تو دور ہو جائیں۔ الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں ہیں تو ختم ہو جائیں، گھر امن کے گہوارے بن جائیں۔ الہ العالمین ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے، جو مانگا وہ اگر حق میں بہتر ہے تو وہ مل جائے، نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ تو بخش بے حساب کے ہیں شمار جرم، کراچی میں دیتا افطار کا ہوں وقت ہو واسطہ چکا ہے، تجھے شاہ۔ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔
الوداع عشر رحمت الوداع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبي. اللهم لك صمت وبك آمنت عليك على اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت. یا اللہ پاک عشر رحمت رخصت ہوا، تیرے کرم سے عشر مغفرت عطا ہوا. اللہ پاک ہماری اپنی رحمت سے مغفرت فرما دے، بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ پاک عشر مغفرت آ گیا، تیرا کرم ہے. اے اللہ پاک ماہ رمضان میں بوقت افطار روزانہ 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں، ان کی لسٹ میں ہمیں بھی شامل ہونا نصیب ہو جائے. ہمیں بھی شامل کر لے، ہمیں بھی بخش دے. ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ. یا اللہ پاک گناہ تو بہت کیے ہیں، لیکن تیری رحمت کو ہمارے گناہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تیری رحمت بے شمار ہے، ہمارے گناہ پھر بھی شمار کے اندر ہیں. اے اللہ پاک رحمت رحمت رحمت، تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت رکھتی ہے. اے اللہ پاک ہم پر غضب نہ فرمانا، صرف رحمت فرما. بہت کمزور بندے ہیں، معمولی گرمی سردی برداشت نہیں ہوتی، نہ بھوک برداشت ہوتی ہے، نہ پیاس برداشت ہوتی ہے. تیرے کمزور بندے ہیں، تیری سزا تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے. معاف کر دے میرے مولا، معاف کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير احترام حساب. کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک تو بے حساب اذان بخش کا کے جواب ہیں بے دیجیے. حساب، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم. دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.